الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ صفات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ کے ساتھ مجھے بیان کرنے اور سمجھانے، اور اس کے بعد مجھ اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں رات خواب دیکھی کہ میں اپنے لخت جگر اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. صبح ہوئی، آپ نے غور و فکر فرمایا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے کسی امت میں بھی انسان کی قربانی جائز نہیں رہی. دوسری رات پھر یہی خواب دیکھی، لیکن جس وقت تیسری رات جو گزر چکی ہے، ذی الحجہ کی 10ویں رات، خواب دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ پروردگار عالم مجھ سے اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں. چنانچہ سورج نکلنے کے بعد چھری لی، کلہاڑی لی، رسی لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے. آپ کی روانگی کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں سامنے آیا، کیونکہ جنات شکلیں بدلتے ہیں. کہنے لگا مائی ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ فرمایا روزانہ جاتے ہیں. کہنے لگا نہیں،
پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو میرے نام پر قربان کر دے۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اہل سنت والجماعت اگر مائی ہاجرہ اس پر راضی ہیں تو کیا حال ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق؟ فاطمہ الزہرا کی لخت جگر، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور حضور کی نواسی، حضرت ہاجرہ کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام حضرت ہاجرہ سے زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میدان کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر پور عمل کر کے نمونہ پیش کر دی۔ ہمارے مخالفین کی معتبر کتاب ہے انارۃ البصائر، جس کی عبارت میں پڑھتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت آخر میں میدان کا رخ کیا تو اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بہن، جو میرا حق تم پر ہے اسی کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری مصیبت مفارقت پر صبر کرو۔ جب میں مارا جاؤں ہرگز منہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح ہماری اماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے وصال پر صبر کیا، حضور کی وصیت پر عمل کیا، اسی طرح آپ نے بھی میری شہادت پر صبر کرنا ہے۔ ہم جس طرح صحابہ کو ماننے والے ہیں اسی طرح اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ازواج مطہرات، بناتے رسول، صاحبزادے، نواسے اور نواسیاں رشتے میں اہل بیت ہے۔ رشتے میں کیا ہے؟ لیکن رتبے میں صحابی اور صحابیات ہیں۔ درجہ ملتا ہے صحابیت کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیں، ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا نا، وہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب کی لونڈی جا کر کہتی ہے، ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو خوشی میں آ کر کہنے لگا، جا تو آزاد ہے۔ لیکن جس وقت حضور کی مشن کی مخالفت کی تو رب العزت فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، رشتہ داری کام نہیں آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مقام پا گئے۔ حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا، مقام پا گئے۔ چچا ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تو قرآن نے رشتہ داری کا خیال کیا نہیں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ عمومی طور پر
مخالفین بھولے بھالے مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت صحابہ تو کرتی ہے، اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ بھائی ہم اہل بیت کا بھی نام لیتے ہیں۔ ہمارے ایک طرف منکرین صحابہ ہیں، دوسری طرف منکرین اہل بیت ہیں، کسی سے کوئی بات ڈھکی چھپی ہوئی نہیں۔ منکرین صحابہ بغیر چند حضرات کے استغفر اللہ معاذ اللہ کسی کو مومن نہیں مانتے، اور دوسری طرف خارجی شیر خدا کی خلافت کے منکر، شیر خدا کے فضائل کے منکر، اور ان کی ایک شاخ ہے یزیدی، لٹریچر ان کا شائع ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ وہ کہتے ہیں یزید امیر المومنین تھا، امام حسین باغی تھے۔ محبوں کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ جواب کس نے دیا؟ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے بانی حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے 3 کتابیں لکھ دی: خارجی فتنہ حصہ اول، خارجی فتنہ حصہ دوم، اور خارجی فتنہ حصہ سوم۔ 3 کتابیں لکھ دی۔ چنانچہ کافی سال گزر گئے ہیں۔ محمد حسین ڈھکو جو اس بارے میں آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت قائی صاحب کا ہم پر احسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر شیعہ حضرات صحابہ پر طعن کرتے ہیں تو خارجی اسی طرح شرع خدا پر طعن کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت جو صحابہ پر طعن کرے اسے بھی مومن نہیں مانتے، جو شرع خدا پر طعن کرے اسے بھی مومن نہیں مانتے۔ چنانچہ شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نہج البلاغہ پر موجود ہے۔ نہج البلاغہ مخالفین نے اپنے گمان کے مطابق شرع خدا کے خطبات جمع کیے ہیں، کچھ رتب و آبس بھی ہے، کچھ حقیقت بھی۔ شرع خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بارے میں 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک محبت میں سب سے زیادہ بڑھانے والا، دوسرے بغض میں میری شان کو گھٹانے والا، وخیر الناس فی حال نمت الاوسط، فرمایا وہ جو درمیانہ طبقہ ہوگا مجھے اپنے مقام پر رکھنے والا، اس کو لازم پکڑنا۔ شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ فَأَلْزِمُوا ہو، اس کو لازم پکڑنا۔ اور اس کے بعد فرمایا لوگو ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ ایمان والوں کی سب سے پہلی جماعت ہے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ جماعت صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رضا کا تغمہ عطا فرما دیا۔ آئیے قرآن کی طرف۔ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں تب میں راضی ہو رہا ہوں۔ سورہ فتح اٹھائیں، فرمایا کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جس کو اللہ نے رضا کا تغمہ دے دیا اللہ پھر ناراض نہیں ہوتے۔
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے رضا کا تغمہ عطا فرما دیا۔ ہماری پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک بل منظور کیا ہے، تحفظ بنیاد اسلام بل، تحفظ بنیاد اسلام بل، جس کی پہلی شکل کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جس وقت لکھا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین بھی لکھنا ضروری ہے۔ فتنہ ہے نا قادیانی کا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کا اسم گرامی آئے، اگر ایک آئے تو علیہ السلام، زیادہ نام ہو تو علیہم السلام لکھنا ضروری ہے۔ انبیاء کے بعد تیسرا طبقہ، توجہ فرمائیں، رب العزت نے اس تیسرے طبقے کو خیر امت فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کون تم، مخاطب کون تھے؟ فرمایا کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو صحابہ کا نام لکھا جائے تو کیا لکھنا ہے؟ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم؟ کیوں؟ یہ تغمہ اللہ نے عطا فرما دیا، اہل سنت خود نہیں دے رہے، یہ تغمہ کس نے دیا؟ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس پر بہت لوگ، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے اندر کو کھول دیا، اللہ نے ان کے اندر کو کھول دیا۔ وحدت المسلمین والے بھی، اور ماشاءاللہ نظر بد دور سردار آفتاب صاحب بھی بول اٹھے، سردار آفتاب صاحب بھی بول اٹھے۔ ذرا ان کے بیان کا حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سردار آفتاب صاحب نے ایک بیان دی ہے، یہ دن کا اونٹ میں بھی شائع ہوا ہے اور جنگ میں بھی شائع ہوا ہے، 27 جولائی کا، دونوں اخباریں میرے پاس موجود ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ بل امت مسلمہ کی ترجمانی نہیں کرتا۔ قرآن ترجمانی نہیں کی، کون سی امت مسلمہ کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر معلوم ہو گیا نا کہ تمہارا قرآن پر ایمان نہیں، تمہارا قرآن پر ایمان نہیں۔ رب العزت نے ہر صورت میں الف لام میم سے لے کر والناس تک تلاوت کرتے چلے جائیں، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ آگے بلکہ ایک مخصوص سوچ کی وہ ماضی کرتا ہے۔ یہ قرآن ایک فرقے کی سوچ ہے، آگے سنیں،
اس وقت امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے. ایسی حرکتوں سے ملک میں انتشار اور بے چینی پھیلے گی. آپ اتحاد کے داعی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں. یہ بل تحریک انصاف کے پالیسیوں کے خلاف ہے. اس میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری نہیں کی گئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ایک مخصوص سوچ کو 12 کروڑ عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. سردار آفتاب اکبر خان نے کہا کہ ہم اس بل کی شدید مذمت کرتے ہیں جس نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا اور اس بل پر ارکان کو مکمل اندھیرے میں رکھا گیا ہے. اس لیے ایجنسی حضرات میرے الفاظ نوٹ کر لیں. بھائی بہت سارے محرم اور سفر میں واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں ایک بھی شیعہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جلوس نکالنا ہے. اگر یہ بل یہ ایک فرقے کی سوچ 12 کروڑ عوام کہاں ہو تم 12 کروڑ عوام تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ جس وقت 313 خالص مومن پیدا ہوں گے تو امام مہدی غار سے تشریف لے آئیں گے. حوالہ میرے ذمہ. پھر اگر ایک فرقے کی سوچ کیا ہے کہ صحابہ کا نام آئے تو کیا کہنا ہے رضی اللہ عنہ ہو یا عنہم. اگر تم یہ برداشت نہیں کر سکتے انتظامیہ سن لے ہم کوئی نیا روڈ برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے محلوں میں جو قلیل فرقہ ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر پابندی لگائی جائے. اہل سنت والجماعت کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے؟ کیوں تم خود بول اٹھے تمہارا لیڈر بول اٹھا. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر انتخاب کا موقع آیا تو کس منہ کے ساتھ تم اہل سنت کے پاس جائیں گے؟ ذرا سوچو. بھائی ووٹ تو ہمارے اچھے ہیں ووٹ تو ہمارے لیکن قرآنی عقیدہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہو یا عنہ ہو ہم نے نہیں کہا اللہ نے فرمایا. اہل سنت والجماعت تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں لیکن فریق مخالف کی سوچ میں بطور عبرت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس شمس الاسلام بھیرا 16 دسمبر سن 1939 بہت پرانا ہے تقسیم سے پہلے. عبارت پہلے پڑھتا ہوں. قارئین طلوع اسلام خوب جانتے ہیں کہ شیعہ سنی تنازع کے متعلق ہماری روش کس قسم کی رہی ہے. یہ رسالہ شائع ہوتا تھا طلوع اسلام. پرویزی حضرات تھے لیکن ہم سید صاحب سے بادب دریافت کرنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اس پر غور فرمانے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی کہ شیعہ حضرات کا طرز عمل کس درجہ اختلاف قلبی اور اجتماعی ملی پیدا کرنے والا ہے. آگے عبارت لکھتے ہیں. لکھنؤ کی کشمکش کے دوران یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ہندو اگر شیعہ حضرات کے مطالبات مان لیں تو انہیں اجازت ہوگی کہ مساجد کے سامنے باجا بجائیں. اگر ہندو شیعہ حضرات کے مطالبات مان لیں تو مساجد کے سامنے ہندو بے شک باجا
تو ان حضرات کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، رب العزت فرماتے ہیں مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، اور ذبیحہ گاہ کو قانونی روک دیں، اور ذبیحہ گاہ کو قانونی روک دیں۔ شیعہ حضرات کو ہدایت کی گئی کہ ہندوؤں سے خرید و فروخت کریں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں، ہندوؤں سے خرید و فروخت کریں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ کئی بار شیعوں نے مسلمانوں سے الگ جداگانہ انتخاب اور مخصوص نشستوں کی آوازیں، ابھی حال میں یہ اعلان کیا کہ شیعہ ایک جداگانہ اقلیت ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں جو صحابہ کا نہیں وہ مسلمانوں کا بھی، بھائی میں حوالہ بات کر رہا ہوں، جو صحابہ کا نہیں وہ مسلمانوں کا بھی، تو ہم اہل سنت والجماعت اس بل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سردار صاحب کو اسمبلی میں بولنا چاہیے تھا، وہاں کیوں خاموش رہے؟ اسمبلی میں بولتے نا، بس فورم موجود ہے یا نہیں، فورم پر بات کرتے، لیکن وہاں جرأت نہیں ہوئی۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کیونکہ یہ بات کہنی ضروری تھی، ابھی بہت کچھ میں نے کہنا ہے، انشاءاللہ مضمون ہی میں لکھوں گا، کیوں کہ شکار ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، شکار ہمارے ہاتھوں میں، ہم نکلنے نہیں دیں گے۔ کدھر جاؤ گے؟ میں بیان کر رہا تھا کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسماعیل کی ذبح پر راضی، میرا ایمان ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی، کبھی دوپٹہ اتار نہیں سکتی، کبھی واویلا، کیوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ کس گود میں پرورش پائی، ذرا خیال تو فرماؤ۔ جوش ملی آبادی مشہور نام ہے، مسلکن شیعہ تھے، مسلکن شیعہ تھے، لیکن ذاکروں کو دیکھ دے کر ایک لمبا چوڑا قصیدہ لکھ دیا۔ انشاءاللہ کسی موقع پر وہ پورے کا پورا قصیدہ پیش کروں گا۔ تو عرض کر رہا ہوں اہل سنت معتدل مسلک ہے، ہم کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، ہم اپنی زبان کو گندا جتنے مسالک ہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو ہیں ہم ان کے بڑوں کو برا نہیں کہتے۔ اسلام ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ گزرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، ان سے کینہ نہ رکھیں، ان سے بغض نہ رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت پاکیزہ مذہب ہے، کسی کو برا بھلا، کیا اس سٹیج سے حضرت کائی صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے کسی کو برا بھلا سنا ہے آپ نے؟ بھائی خمینی سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن ان کی تحریرات پڑھیں تو لکھتے ہیں خمینی صاحب، ادب سے لکھتے ہیں نا، اور جس گروہ میں ادب نہیں آپ خود اندازہ فرما لیں کہ وہ مسلک کیسا ہوگا۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے،
اور جو لوگ اس بل پر بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے، انہیں پابند کیا جائے۔ اہل سنت والجماعت ملک کی اکثریت ہیں۔ اگر ایران میں شیعہ حضرات کو حق ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پاکستان میں بھی ہمیں حق ہے کہ فقہ حنفی نافذ کی جائے، فقہ حنفی نافذ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔